ربیع الاول میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ انا اعطیناک الکوثر ربیع الاول کا خاص وظیفہ ہے۔ لوگ دروازہ پر آ کر پیسے دے جائیں گے، آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ بہت بابرکت اور فضیلت والا ہے، کیونکہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس مہینے میں جو بھی نیکی کا عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کی قبولیت ہوتی ہے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ وظیفہ بہت طاقتور اور مجرب اور آزمودہ ہے۔ میرے دوستو، یہ وظیفہ دولت کے دروازے کھولنے والا اور قسمت کے ابواب کو کھولنے والا ہے۔ جو میرا بہن یا بھائی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہو اور کامیابی کی طرف اپنا پہلا قدم اٹھانا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ اس وظیفہ کو ایک بار اپنی زندگی میں ضرور کر لے۔ میرے ساتھیوں، آپ اس عمل کو کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ بیٹھ کر کر سکتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ جو بھی میرے بہن بھائی اس ویڈیو پہ آئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ کے اگر کوئی بھی مسائل ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جو بھی مسائل ہوں گے، خاص کر دولت کی کمی جیسے مسائل، تو اس مسئلے پر یہ ویڈیو آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس کی خاص بات کہ ایک دفعہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ آپ کے جتنے بھی رزق سے جڑے ہوئے مسائل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے ساتھیوں، آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، اس کے لیے سب سے ضروری بات 5 وقت کی نماز اور اکثر وقت جہاں تک ممکن ہو سکے آپ باوضو رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وظیفہ ضرور اثر کرے گا اور آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اور کوئی بھی خوشی کی خبر ملنے پر اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات بھی دیا کریں، کیونکہ صدقہ اور خیرات سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کی طرف کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے تو وہ شخص کوئی صدقہ کر دیتا ہے، تو وہ صدقہ اس بلا سے نازل ہونے سے پہلے ہی اس کو روکتی ہے اور اس سے جھگڑا کرتا ہے اور اس بلا کو واپس بھیج دیتا ہے۔ آج کے وظیفے کے بعد آپ کوئی لمبے اور چوڑے وظیفے آپ کو نہیں کرنے پڑیں گے۔ اس ایک وظیفے سے جو آپ کرنے جا رہے ہیں، یہ وظیفہ رزق کو بھی برسائے گا، کاروباری پریشانی بھی دور کرے گا اور آپ کو مالا مال کر دے گا۔ وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے اپنی پوری توجہ اس عمل کو سننا ہے اور عمل کرنا ہے۔ ہمارا کام عمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے گا۔ اگر ہم توجہ اور خلوص سے یہ عمل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ نوازیں۔ ہمارا کام اللہ تعالیٰ سے عرض کرنا، باقی اللہ تعالیٰ خود ہی کارساز ہے۔ میرے ساتھیوں، جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اس عمل کو آپ کسی وقت اور کسی بھی جگہ کر لیں، اور خاص بات اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اپنی پریشانیوں کا دوسروں سے ذکر کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوتی ہے۔ اپنی پریشانی کا رونا صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہر شے کا قادر ہے اور اللہ تعالیٰ ہر کسی کے مسائل کو جانتا اور دیکھنے والا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے آپ اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ لیں، وہ چاہے 1 ہے یا 10 ہیں۔ جیسا کہ کسی کو رزق کی کمی کا سامنا ہے اور کسی کو کسی کی اولاد نافرمان ہے،
کسی کی اولاد نہیں ہو رہی اور کوئی کسی مقدمے میں پھنسا ہے اور کسی کی شادی نہیں ہو رہی، اپنی اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس عمل کو لیجئے۔ سب سے پہلے تعوذ اور بسم اللہ مکمل پڑھ لیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد درود پاک جو بھی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی نماز والا درود پڑھ لیں، اس کے بعد سورہ کوثر 101 مرتبہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا غنی 11 مرتبہ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا وہاب 11 مرتبہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا رحمان 11 مرتبہ، آخر میں درود ابراہیمی 1 دفعہ پڑھ لیں۔ آپ نے وظیفے کی ترتیب کو اسی طرح ہی رکھنا ہے، ورنہ آپ نے گلہ نہیں کرنا، اس لیے ترتیب کو سامنے رکھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں آپ سے عرض کرنی ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو بھی لائک اور شیئر کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے، آئندہ انشاءاللہ کسی اور وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ محترم ناظرین، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔